بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہماری کون سی کہانی چل رہی تھی؟ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. پہلا حق کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا. خاتم النبیین ماننا. ایک حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہے نا؟ جی کیا؟ ہاں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پہلا حق تو یہ ہو گیا. دوسرا حق وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کثرت سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کرنا، جو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیث پڑھا رہے ہو اس کا بھی ادب کرنا. 4 حقوق ہے. 3 ہو گیا. ابھی چوتھا کل میں نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. ہاں. اور اتباع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حضور کرتے تھے ہمیں بھی وہ کرنا. مثلاً کوئی مثال دیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھتے تھے ہمیں بھی ویسے بیٹھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر جاتے تھے ہمیں بھی ویسے باہر جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واش روم جاتے تھے ہمیں ویسے جانے واش روم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھتے تھے ہمیں ویسے بیٹھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بات کرتے، جیسے کھاتے ویسے کھانا چاہیے، جیسے سوتے ویسے سونا چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. اچھا، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ سارے کام کرتے تھے؟ کل بتایا تھا آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں حدیث سے لکھی ہوئی. بہترین، ماشاء اللہ. اچھا، اور یہ حدیثیں ہمارے تک کیسے پہنچی؟ آپ نے کل بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنائی؟ صحابہ کو. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں ایسے کہ ہمیں پہنچ گئے. ایسے ہمیں پہنچ گئے حدیثیں. بالکل. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیثیں جعلی ہیں، جعلی مطلب نقلی، اپنی طرف سے کسی نے بنائی ہیں، صحیح ہے یہ؟ پر نہیں، بری بات ہے، غلط بات ہے نا. صحابہ یاد کرتے تھے حضور کی حدیثوں کو، لکھتے تھے، اور ان کے حافظے، ان کی ذہن کیسے تیز تھے. آج ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو حافظے کا، یعنی صحابہ کے ذہن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بابا آپ نے وہ جو ایک کہانی سنائی تھی نا، شیروانی، مجھے بار کے مجھے چھوٹا کہہ دے گا. اچھا اب سنیے ایک حدیث کی کتاب. اچھا یہ میں ایک اب دیکھیں، میں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں آپ کا حافظہ، ہمارا ذہن کیسا ہوتا ہے. کل کی بات ہمیں آپ کو آج یاد نہیں آ رہی. نہیں. صحیح ہے. اور بات کون سی؟ کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھی نا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہی. ایک دن میں بھول رہی ہیں آپ، ہے نا؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بھی نہیں بھول رہے. 1 سال میں بھی نہیں بھول رہے. صحیح ہے. 1 سال بہت ہوتے ہیں. 1 سال تو جیسے ابھی رمضان آیا، پھر اگلا رمضان آئے گا تو 1 سال، اتنا تب تک بھی وہ نہیں بھولتے تھے صحابہ. اچھا تو یہ بتائیے، ہماری حدیث کی کتابوں میں حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ کس صحابی سے ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں کن صحابی کے سے ہیں؟ ابو بکر، علی. آپ دیکھیں ایک دن میں بھول گئی آپ. ابو ہاں بولے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے. بابا نام تھا ابو ہریرہ، ان کا نام تھا. اچھے تھے بابا. نبی تھے یا صحابی تھے؟ اچھا، ایسے ہی صحابی کے بعد جو ہوتے ہیں نا ان کو تابعی کہتے ہیں. خیر چھوڑیے. تو ایک اور تھے حدیث کی کتابوں میں، ان کا بھی بہت نام آتا ہے. وہ صحابی تو نہیں تھے لیکن ان کا نام بہت آتا ہے. بہت ساری ان کی حدیثیں. ان کا نام تھا زہری. ان کا ذہن بھی بہت تیز تھا. اب آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا ہشام. صحیح. اچھے تھے. ہاں بس صحیح تھا. تو ہشام نے کیا کیا، ایک دن اس کے محل کے اندر یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ آئے کسی کام سے.
تو وہ کہنے لگا ماشاء اللہ یار آپ آ گئے, ذرا میرے جو بیٹے ہیں نا شہزادے, تو ذرا سا کچھ حدیثیں ان کو آپ لکھوا دیں. بالکل اسی جیسا واقعہ ہے. انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, لکھوا دیتا ہوں. زبانی بادشاہ کے بیٹے بغیر دیکھے بادشاہ کے بیٹے بیٹھ گئے لکھنے کے لیے, اور انہوں نے حدیث لکھوائی. لکھو بیٹا, حدثنا فلان حدثنا فلان قال قال رسول. ہاں انہوں نے لکھوائی 1 حدیث 2 حدیثیں 3 حدیثیں 10 حدیثیں نہیں 20 حدیثیں 40 حدیثیں 80 حدیثیں 100 حدیثیں 200 300 400 حدیثیں لکھوائیں. کتنا ہوتا ہے نا زیادہ. آپ کے پورے مکتب کا جو کتاب ہے اس میں بھی نہیں ہے 400 حدیثیں تو صحیح. اب کیا ہوا سنیے. تو وہ لکھوا دیا, پھر وہ لکھوا کے چلے گئے. صحیح جو لکھوانے آئے تھے. ہاں پھر نا انہوں نے چالاکی کی. جو حدیث پڑھا نہیں وہ جو بادشاہ تھے نا, بادشاہ امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ ان کا ذہن کتنا تیز ہے. پھر 1 مہینے 1 سال بعد نہیں 1 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آئے بادشاہ کے محل میں. بادشاہ کہنے لگا او ہو حضرت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے, وہ جو آپ نے حدیثیں لکھوائی تھی نا وہ گم ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ لکھ لو. دوبارہ انہوں نے وہ 400 حدیثیں لکھوا دی. اب انہوں نے جا کے دیکھا وہ تو گم نہیں ہوئی تھی, وہ تو ایسے ہی بول رہے تھے. ہاں گم نہیں ہوئی تھی, تو وہ تو تھی ان کے پاس. وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے حدیث جس طرح بتائی تھی دوبارہ اسی طرح بتا رہے ہیں یا الفاظ بدل کے بتا رہے ہیں. بدل کے بتا, یعنی پہلے مرتبہ حدیث جب بتائی تھی تو اس میں کچھ اور الفاظ تھے, دوسری مرتبہ میں کچھ اور ہے, ایسا تو نہیں ہے کہیں. ٹیسٹ لے رہے تھے. تو اب انہوں نے جب جا کے دیکھا تو دونوں کتابیں چیک کی, ان کی کاپیاں چیک کی, تو 1 مہینے پہلے جیسے انہوں نے جو 400 حدیثیں لکھوائی تھی دوسرے 1 مہینے کے بعد بالکل اسی جیسی لکھوائی تھی انہوں نے. ذرا سا برابر فرق نہیں تھا. کتنے ذہین ہوں گے نا. بالکل الگ. اب دیکھیں میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی, کچھ باتیں بتائی تھی. اب میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ آج ایک دن میں آپ بھول گئی. کچھ پوچھیں کچھ پوچھ کل پوچھ ابھی پوچھ تو لیا سب میں نے آپ سے. اب آپ کو یاد اتباع کا مطلب اور وہ تو اب پتہ چل گیا نا. تو آپ ایک دن میں بات آگے پیچھے کر رہی ہیں. وہ 1 مہینے تک 400 حدیثیں انہوں نے سنائی, آگے پیچھے نہیں کہیں. اتنے ذہین ہوتے تھے. بلکہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا, یہ جنہوں نے بخاری لکھی جو ہے نا, تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس نا. پڑھنے کے لیے جب یہ چھوٹے تھے. اب سنیں تو یہ جاتے تھے بس ایسے خالی ایسے بیٹھ جاتے تھے, لکھتے نہیں تھے. سنیں تو صحیح, ابھی زبردست بات. ان دوست تھے نا وہ سارے لکھتے تھے. وہ ان کو دوست ان کو کہتے یار تم بے وقوف ہو, تم لکھتے نہیں ہو تو تمہیں یاد کیسے ہوگا. جیسے آپ اسکول جاتی ہیں تو سب لکھتی ہیں نا, اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر گھر آ کے کیا یاد کریں گے آپ. کچھ بھی نہیں. تو اب نا امام بخاری لکھتے ہی نہیں تھے. جب باجی بولیں گی کہ تمہیں یاد ہے, میں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں مجھے یاد ہے. ہاں تو اب کیا ہوا, تو ان کے جو دوست تھے نا وہ ان کو ڈانٹتے, تم بے وقوف ہو, تم لکھتے کیوں نہیں ہو, سارا وقت تمہارا ضائع ہو جاتا ہے. نہیں وہ جو دوست ان کے ساتھ پڑھتے تھے نا, جو بخاری لکھی تھی. ہاں امام بخاری تھے اور ان کے کچھ دوست تھے. تو دوست تو سارے استاد کا سبق لکھ لیتے تھے, امام بخاری نہیں لکھتے تھے. سنیں نا, بھی بتا رہا ہوں مزے کا قصہ. آگے آئیے. پھر کیا ہوا, جب بہت دن ہو گئے نا, روز کہہ لیں یار بھائی تم لکھتے کیوں نہیں ہو. تو امام بخاری کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا اچھا ادھر ذرا بتاؤ تم لکھتے ہو نا, کتنی حدیثیں لکھی ہیں تم نے. انہوں نے کہا اتنے دنوں سے ہم آ رہے ہیں, ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں. 15,000 سمجھ بھائی, آپ کو گنتی آتی ہے نا, 1 2 3 4 5 10 15 20 100, پھر 100 200 300 400 500, پھر 1000, پھر 1000 2000 3000 4000 10,000 15,000 15,000 حدیثیں لکھی تھی انہوں نے. اتنی ساری ایک دن میں نہیں کئی سارے دنوں میں. تو امام بخاری نے کہا کتنی لکھی ہیں, انہوں نے کہا 15,000. امام بخاری نے کہا بیٹھو میں تم کو زبانی سنا دیتا ہوں. ایک حدیث زبانی سنائی. وہ تو سب لکھ کے یاد کرتے تھے. امام بخاری کو بغیر دیکھے بغیر لکھے ہی یاد ہو جاتی تھی.
بغیر لکھے انہوں نے ایک حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، 10 20 30 40 ساری حدیثیں سنا دی. وہ حیران ہو گئے، اللہ اکبر، یہ بندہ کتنا ذہین ہے، ایک مرتبہ سن لیتا ہے کسی سے بات، اس کو سب یاد ہو جاتی. تو دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی حدیثیں مسفرہ تک پہنچ جائیں اور صحیح پہنچ جائیں. تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان حدیثوں کو صحابہ سے لکھوا بھی لیا، صحیح ہے، اور صحابہ سے کیا کر دیا، یاد بھی کروا دیا. صحیح ہے، صحابہ نے یاد کیا، اس کے بعد بعض والوں نے یاد کیا، اس کے بعد بعد والوں نے یاد کیا. صحیح ہے، اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے وہ حدیثیں ہم تک جیسے آپ نے دیکھا قرآن پڑھتے ہیں نا بچے کیسے یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں. ایک چھوٹا آپ دیکھیں، آپ کا بھائی ہے جریر، وہ 30 پارے اس کو یاد ہے ماشاءاللہ. اب ان کا کل ختم ہو جائے گا، آخری پارہ چل رہا ہے نا ماشاءاللہ، کل نہیں کچھ دنوں میں آخری پارہ. اب 29 پارے ان کو زبانی یاد ہے. آپ کو سنا سکتے ہیں پورا قرآن زبانی، پورا قرآن شروع سے لے کر پورا ختم تک. تو جب آج کا ایک بچہ سنے صحیح، آج کا ایک بچہ جب یہ یاد کر سکتا ہے تو صحابہ حضور کی حدیثیں یاد نہیں کر سکتے. اچھا بابا، ایک الفاظ میں اگر اٹکن تو آ سکتی ہے لیکن صحیح ہے. تو صحابہ نا حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے. اچھا دیکھیں، صحابہ نے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے محفوظ کرتے تھے؟ یعنی حضور نے تو بول دیا، اب ان کے پاس کیسے وہ یاد رہیں گی؟ ایک کام تو یہ کرتے تھے، اس کو لکھ لیتے تھے. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ ذہن میں رکھتے تھے، یاد کر لیتے تھے. صحیح. تیسرا کام کیا کرتے تھے صحابہ؟ جو حضور نے، سن لیا آپ میری بات، تیسرا کام یہ کرتے تھے حضور جو حدیث ہوتی تھی نا اس پہ عمل کر لیتے تھے. نہیں سمجھے؟ جیسے نماز کی حدیث ہے تو عمل کر لیا. عمل سمجھتی ہیں نا؟ نہیں. یا نہیں، اس حدیث پر عمل کر لیا. حضور نے کہا بھائی آپ لوگ اس طریقے سے سویا کریں، تو صحابہ اسی طریقے سے سوتے تھے. تو جس چیز پہ عمل ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی تو یاد ہو جاتی ہے نا. جس چیز پہ عمل روز ہوتا رہے وہ چیز بھولتا ہے آدمی؟ نہیں ایسا نہیں. جو چیز مثال کے طور پر کوئی دعا ہے، میں نے آپ کو کوئی دعا بتائی اور آپ روز وہ دعا پڑھ رہی ہیں تو آپ بھولیں گی نہیں. تو 3 طریقے ہو گئے. آپ دہرائیے صحابہ اکرام حضور کی حدیثیں کیسے محفوظ کرتے تھے؟ لکھ کے، پڑھ کے. لکھ کے، اور نمبر 2 دھیان میں رکھتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے. زور سے بولیے. ذہن میں رکھتے تھے، یاد رکھتے تھے. نمبر 3 عمل کرتے تھے. اور نمبر 4 اس کو پھیلاتے تھے، دوسروں کو بھی بتاتے تھے. اب مثلا میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی، اب آپ وہ کہانی اپنی دوستوں کو بھی بتائیں، اس کو بھی سنائیں تو آپ کو وہ کہانی بھولے گی؟ نہیں بھولے گی نا. دوسروں کو بتانے سے، جیسے آپ نے نکھٹو کی کہانی تھی، اب آپ نے دوسرے کو بھی سنائی، کسی اور کو بھی سنائی، تو آپ نہیں بھولتی نا. ہاں ہے نا. تو تیسرا کتنے کام ہو گئے؟ وہ صحابہ حضور کی حدیثوں کو کیا کرتے تھے؟ پورا عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. صحیح ہے. تو یہ سمجھ گئے. تو اس طریقے سے صحابہ، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہم تک پہنچ گئیں اور ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ یاد رکھیے گا، ایک دن میں بھول مت جائیے گا. صحیح ہے. جلدی سے ایک مرتبہ دوہرا دیں، حضور کی حدیثیں کس طرح محفوظ کی صحابہ نے؟ نمبر 1 دھیان پر لکھ کے. نمبر 2 اپنے دھیان میں، ذہن میں یاد کر کے. نمبر 3 آپ کو یاد نہیں ہو رہا، عمل کرتے تھے اس پہ. اور نمبر 4 ہم جلدی بتائیے ہے اس حدیث کو دوسروں کو سکھاتے تھے. ہاں صحیح ہے. کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو محفوظ کیا. ٹھیک ہے. آپ بھی حدیثیں حضور کی یاد کریے گا اور اس کو آگے پھیلائیے گا. صحیح ہے. 40 حدیثیں یاد کر لیں اور اس کو دوسروں کو بتائیں. اللہ عمل کی توفیق.